السلام علیکم دوستو، اس کہانی کا پانچواں حصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو عمر و یار سیریل میں چلا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ شہزادہ احمر کی بیوی شہزادی نیلم کو عمر و یار آزاد کروا لایا تھا کچرا جادوگر کے پاس سے، اور پھر ایک جادوگرنی جس کا نام برق جادوگرنی تھا وہ عمر و یار کے پاس آئی تھی، اور اس نے عمر و یار کو ایک کام دیا تھا افراسیاب کے خلاف اور کوئلہ جادوگر کے خلاف۔ تو عمر و یار اس کام کو کرنے کے لیے سرحد پہ پہنچا تھا جو کہ طلسم ہوشربا کی سرحد ہے۔ وہاں پر اس نے سپاہیوں کو مٹھائی کا لالچ دیا تھا، اور مٹھائی کے سلسلے میں بات چیت جاری تھی کہ میں نے کہانی کا چوتھا پارٹ ختم کر دیا تھا۔ اب پانچواں پارٹ میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے یہ ختم ہوا تھا۔ مٹھائی کو دیکھ کر تمام سپاہی ندیدوں کی طرح مٹھائی کے لفافے کو دیکھنے لگے۔ اب عمرو نے کہا اتنی دیر پہلے ہی ہو چکی ہے، یہ مٹھائی تو وہاں پہنچتے پہنچتے خراب ہو جائے گی، کیوں کہ کوئلہ جادوگر سوچے گا کہ اس کی مٹھائی پر بھانجا اگر شادی کی مبارکباد دینے بھی آیا تو کیا کیا کہ خراب مٹھائی اٹھا لایا۔ عمر یار نے مٹھائی کا لفافہ کھول کر اب سپاہیوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب جو سپاہی اس کو سونگھتا جاتا وہ ناک نہیں ہٹاتا، کیونکہ مٹھائی بے حد خوشبودار اور لذیذ تھی۔ اب یہ کسی کے کھانے کے لائق نہیں رہے گی، کچھ دیر بعد یہ ابھی تھوڑی دیر میں خراب ہو جائے گی، لیکن مجھے ماموں کے محل تک پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ تم لوگ یہ مٹھائی کھا لو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سپاہیوں نے ہاتھ بڑھا کر عمرو کے ہاتھ سے لفافہ لے لیا۔ کوئلہ جادوگر کے پاس پہنچنے تک یہ واقعی خراب ہو جائے گی اور وہ تمہیں شرمندہ کریں گے۔ تمہیں شرمندگی سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ مٹھائی کھا لیتے ہیں۔ پتہ تو چلے کہ طلسم فریب کی مٹھائی کیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے آپس میں مٹھائی تقسیم کی اور کھانے لگے، مگر 1 منٹ بعد ہی وہ سب بے ہوش ہو کر گرتے چلے گئے، کیونکہ اس مٹھائی میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ عمرو نے انہیں بے ہوش کر کے گرتے دیکھا تو مسکرانے لگا، پھر اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ زمین سے طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ پتلا اپنے آقا سپاہی کے پاس پہنچ کر اس سے کہنے لگے، میرے آقا وزیر اعظم کوئلہ جادوگر نے کہا ہے کہ ان کا کوئی بھی بھانجا نہیں ہے، نہ طلسم ہوشربا میں اور نہ ہی طلسم فریب میں، اور وہ کسی پٹاہا جادوگر کو نہیں جانتے، کیونکہ اس کی نہ ہی کوئی بہن ہے اور نہ ہی کسی بہن کے بچے۔ یہ بتا کر طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ پتلے کی بات سن کر عمر یار نے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک اسے کوئی خیال آیا اور وہ درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ وہاں رک کر وہ گھوڑے سے اترا اور زنبیل سے رنگ و روغن کا اور عیاری کا سامان نکال کر اپنی شکل و صورت کو تبدیل کرنے لگا۔ شکل و صورت اور لباس تبدیل کر کے وہ پھر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ طلسم ہوشربا کا وزیر اعظم کوئلہ جادوگر اپنے محل کے ایک کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، جبکہ چند غلام اور کنیزیں ہاتھ باندھے ادب سے دست بدست دائیں بائیں کھڑے تھے۔ کوئلہ جادوگر کی بیوی فرفر جادوگرنی گزشتہ روز اپنے میکے جا چکی تھی، اس لیے دسترخوان پر وہ اکیلا ہی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھا اور اپنی خوابگاہ میں آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ رات کا وقت تھا، وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سونے کے لیے پلنگ پر لیٹ گیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات تقریباً آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی جب اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے کوئلہ جادوگر نیند سے بیدار ہو گیا۔ وہ اپنے نیند میں خلل ڈالنے والے کو ڈانٹنا ہی چاہتا تھا کہ دروازے سے اندر آنے والی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین و جمیل اور انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، جس کی عمر 17-18 سال کی تھی، مگر اس کا حسن ایسا تھا کہ چاند بھی اس کو دیکھ کر شرما جائے۔ کوئلہ جادوگر اب نیند سے پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، آنکھیں پھاڑے اس حسین لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بڑی اداس سے قدم اٹھاتی ہوئی کوئلہ جادوگر کی طرف بڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کوئلہ جادوگر کے پلنگ کے بالکل پاس بیٹھ گئی۔
کیا ہوا کوئلہ جادوگر، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ لڑکی نے کوئلہ جادوگر کو پیار سے مخاطب کیا جو ابھی تک حیران بیٹھا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ کوئلہ جادوگر اس کے حسن سے مرغوب ہو کر بولا۔ میرا نام خوبصورت جادوگرنی ہے اور ملک فارس سے آئی ہوں، صرف تمہارے لیے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ میرے لیے؟ ہاں، میں بچپن ہی سے تمہاری بہادری اور خوبصورتی کے قصے سنتی آ رہی ہوں۔ فارس کے بہت سے نوجوان مجھ سے شادی کے خواہشمند ہیں، لیکن میں نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ شادی کروں گی تو کوئلہ جادوگر سے کروں گی، ورنہ ساری عمر کنواری بیٹھی رہ جاؤں گی۔ اب اس کی بات سن کر کوئلہ جادوگر بے حد حیران ہو گیا۔ میں کافی عرصے سے تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہوں، لیکن اتنا کہہ کر لڑکی رونے لگی۔ لیکن کیا خوبصورت جادوگرنی؟ کوئلہ جادوگر نے بے چین ہو کر پوچھا۔ لیکن آج جب میں یہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ تم بے وفا، سنگ دل ہو، بے درد ہو اور خود غرض ہو۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اوہ، یہ تو تم نے کیسے سمجھا خوبصورت لڑکی؟ کوئلہ جادوگر نے تیزی سے کہا۔ اس لیے کہ تم شادی کر چکے ہو، اپنا گھر آباد کر چکے ہو۔ لڑکی دوبارہ ہچکیاں لینے لگی۔ یہ معلوم ہونے پر میں سارا دن شہر سے باہر ایک غار میں بیٹھی رہی اور تمہاری بے وفائی پر روتی رہی۔ ظالم، میں تو فارس جا رہی تھی واپس، مگر میرے دل نے مجبور کیا کہ جس کوئلے کی یاد میں اتنے سال میں تڑپتی رہی ہوں، جس کو پانے کی آرزو میں جنگلوں پہاڑوں کی خاک چھانتی رہی ہوں، یہاں تک آئی ہوں، اسے ایک مرتبہ دیکھ تو لوں۔ اسی لیے تمہاری خوابگاہ میں چپکے سے آ گئی کہ تمہیں دیکھ کر اسی طرح چپکے سے واپس چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ او دیکھو دیکھو، آنسو مت بہاؤ خوبصورت جادوگرنی، کوئلہ جادو بوکھلا کر بولا۔ ٹھیک ہے، خوبصورت جادوگرنی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں اب واپس جا رہی ہوں۔ کیوں ٹھہرو گی نہیں؟ کوئلہ جادوگر نے پوچھا۔ ٹھہرنے کا کیا فائدہ؟ تم کون سا مجھ سے شادی کر لو گے؟ خوبصورت جادوگرنی نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئلہ جادوگر نے تیزی سے کہا۔ کیا واقعی تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ ایک دم سے خوش ہو گئی۔ مگر تمہاری بیوی، وہ یہاں رہے گی؟ تمہیں الگ محل بنوا دوں گا، کوئلہ جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، اس طرح میں نہیں رہ سکتی، خوبصورت جادوگرنی نے کہا۔ پھر کس طرح؟ تم بتاؤ، کوئلہ جادوگر نے چونک کر کہا۔ اگر تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو پہلے اپنی بیوی فرفر جادوگرنی کو طلاق دو، خوبصورت جادوگرنی نے شرط رکھ دی۔ کیا؟ کوئلہ جادوگر پریشان ہو کر بولا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شہنشاہ افراسیاب کی بیٹی ہے، اگر میں نے اسے طلاق دے دی تو وہ مجھے وزارت سے الگ کر دے گا۔ ہاں، میں بالکل ہی پاگل تھی جو تمہاری تلاش میں اپنا وطن چھوڑ کر ملک ملک، شہر شہر دھکے کھاتی رہی، اور تم میرے لیے ایک نوکری نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنے خود غرض ہو تم! اگر تمہیں وزیر اعظم بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں اپنے باپ سے کہہ کر تمہیں اپنے ملک میں وزارت دلوا دوں گی، خوبصورت جادوگرنی نے کہا۔ بولو، کتنی وزارتیں لوگے تم؟ او، کیا تم واقعی ایسا کر سکتی ہو خوبصورت جادوگرنی؟ کوئلہ جادوگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، شاید تم میرے باپ کی حیثیت سے واقف نہیں ہو، وہ ہنس کر بولی۔ بس تم ابھی فرفر جادوگرنی کو طلاق لکھ کر بھیجو اور میرے ساتھ میرے ملک میں چلو، میں جاتے ہی تمہیں وزارت دلا دوں گی، اس کے بعد شادی کروں گی۔ خوبصورت جادوگرنی کی پیشکش سن کر کوئلہ جادوگر سوچ میں پڑ گیا۔ خوبصورت جادوگرنی کوئلہ جادوگر کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی، جو کہ سوچنے میں مصروف تھا۔ وہ شاید دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے خوبصورت جادوگرنی، میں تیار ہوں، وہ چند لمحوں بعد فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ میں فرفر جادوگرنی کو طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور الماری سے کاغذ قلم نکال کر طلاق نامہ لکھنے لگا۔ خوبصورت جادوگرنی قریب پڑی خاموشی سے کھڑی تھی۔ کاغذ پر طلاق نامہ لکھنے کے بعد کوئلہ جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا۔ فوراً ہی فرش سے ایک طلسمی طوطا نمودار ہو گیا۔ کوئلہ جادوگر نے کاغذ اس کی چونچ میں پکڑایا اور اسے حکم دیا، طلسمی طوطے، یہ کاغذ لے جاؤ اور فرفر جادوگرنی کو دے دو۔ اس سے کہہ دینا کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہے، اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کاغذ لے کر طلسمی طوطا فوراً غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کوئلہ جادوگر نے مسکرا کر خوبصورت جادوگرنی کی دیکھا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ اب تو خوش ہونا خوبصورت جادوگرنی، کوئلہ جادوگر نے پوچھا۔
خوش تو میں تب ہوں گی جب تم افراسیاب کو سزا دو گے، خوبصورت جادوگرنی نے ہنس کر کہا۔ افراسیاب کو سزا؟ کوئلہ جادوگر حیران ہو کر بولا، مگر کیوں؟ مجھے اس پر بہت غصہ ہے، اس نے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی جرت کیسے کی؟ خوبصورت جادوگرنی نے کہا، میں اس ظالم بادشاہ کو ایسی سزا دینا چاہتی ہوں کہ پورے طلسم ہوشربا میں یاد رکھی جائے۔ کوئلہ جادوگر نے پریشان ہو کر کہا، لیکن اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے اسے سزا دی ہے تو وہ مجھے جلا کر راکھ کر دے گا۔ گھبراؤ مت، خوبصورت جادوگرنی نے مسکرا کر کہا، اسے پتہ چلنے تک ہم اس سے بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ پھر وہ افراسیاب کو سزا دینے کا طریقہ سمجھانے لگی۔ اس کی بات سن کر کوئلہ جادوگر کی پریشانی دور ہو گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تم نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا، آؤ اب سو جائیں، میں دوسرے کمرے میں آرام کروں گی۔ خوبصورت شہزادی نے مسکرا کر کہا، کہیں کسی نے میری یہاں موجودگی کی اطلاع افراسیاب کو دے دی تو سارا منصوبہ بگڑ جائے گا، جبکہ ابھی اسے خفیہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئلہ جادوگر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم پھر دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور میں اس کمرے میں سوتا ہوں، کیونکہ دوسرے کمرے میں تم جاؤ گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام یا محافظ تمہیں دیکھ لے۔ یہ کہہ کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری صبح کوئلہ جادوگر بیدار ہو کر اپنی خوابگاہ میں آیا تو خوبصورت جادوگرنی جاگ چکی تھی۔ کوئلہ جادوگر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اسی لمحے فرش سے ایک طلسمی سانپ نمودار ہوا اور وہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کوئلہ جادوگر، تمہیں شہنشاہ افراسیاب نے دربار میں طلب کیا ہے، فوراً پہنچو، طلسمی سانپ نے کوئلہ جادوگر سے کہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سانپ غائب ہو گیا۔ کوئلہ جادوگر نے خوبصورت جادوگرنی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، چلے جاؤ، یقیناً وہ طلاق کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوگا جو تم نے فرفر جادوگرنی کو دی ہے۔ خوبصورت جادوگرنی بولی، گھبراؤ مت، میں غائبانہ حالت میں تمہارے ساتھ ہی دربار میں جاؤں گی اور افراسیاب تم سے جو بھی سوال کرے گا اس کا جواب میں تمہیں بتا دوں گی۔ تم صرف ہونٹ ہلاتے رہنا تاکہ وہ سمجھے کہ تم ہی جواب دے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تم ناشتے کے لیے باورچی خانے میں چلو، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں، کوئلہ جادوگر نے کہا۔ خوبصورت جادوگرنی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن باورچی خانے جانے کی بجائے دوسری طرف مڑ گئی۔ اس طرف کی راہداری میں کئی کمرے تھے۔ وہ آخری کمرے کے دروازے پر پہنچی اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور اپنے لباس سے ایک کبوتر برآمد کیا۔ یہ ایک طلسمی کبوتر تھا۔ وہ کبوتر کو ہاتھ میں پکڑ کر اس سے مردانہ آواز میں کہنے لگی، برق جادوگرنی کے پاس جاؤ، اس سے کہو خواجہ عمر یار تمہیں پہلی کامیابی کی مبارکباد دے رہا ہے، میں نے فرفر جادوگرنی کو طلاق دلوا دی ہے، اب افراسیاب کو سزا دینے کا مرحلہ رہ گیا ہے، میں جلد ہی یہ مرحلہ بھی انجام دے دوں گا، تم میرا انعام تیار رکھو۔ اتنا کہہ کر اس نے کبوتر چھوڑ دیا۔ کبوتر کمرے کی چھت تک پہنچ کر غائب ہو گیا۔ خوبصورت جادوگرنی مسکرانے لگی۔ اصل میں وہ عیاروں کا عیار عمر عیار تھا جو خوبصورت جادوگرنی بنا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا اور پھر تیزی سے باورچی خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد کوئلہ جادوگر نے خوبصورت جادوگرنی سے کہا، آؤ اب دربار چلتے ہیں، تم باہر چل کر ہوائی تخت بناؤ، اس پر چلیں گے، میں ابھی آتی ہوں، خوبصورت جادوگرنی نے کہا۔ کوئلہ جادوگر کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا، وہاں پر خوبصورت سا ہوائی تخت نمودار ہو گیا۔ کوئلہ جادوگر تخت پر بیٹھ کر خوبصورت جادوگرنی کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اسے قریب سے آواز سنائی دی، چلو کوئلہ جادوگر۔ کوئلہ جادوگر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن تخت پر کوئی نظر نہ آیا، جبکہ آواز جو تھی وہ خوبصورت جادوگرنی کی تھی۔ میں تخت پر تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں، خوبصورت جادوگرنی کی دوبارہ آواز سنائی دی، دربار چلو۔ کوئلہ جادوگر نے تخت کو دربار کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ طلسمی تخت فضا میں بلند ہوا اور دربار کی طرف اڑنے لگا۔ عمرو نے سلیمانی چادر اوڑھ کر خود کو غائب کر رکھا تھا اور کوئلہ جادوگر کے سامنے بیٹھا زنانہ آواز میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ جادوگر یہی سمجھ رہا تھا کہ خوبصورت جادوگرنی غائبانہ حالت میں اس کے ساتھ دربار کی طرف سفر کر رہی ہے۔
جلد ہی تلسمی تخت شاہی دربار کے احاطے میں جا اترا۔ کوئلہ جادوگر تخت سے اترا۔ امرو تخت پر بیٹھا دربار کی شان و شوکت دیکھ رہا تھا، لیکن کوئلہ جادوگر کے اترتے ہی تخت ایک دم سے غائب ہو گیا اور امرو فرش پر آ گرا۔ اس کے منہ سے بے اختیار ایک کراہ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ کوئلہ جادوگر نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ امرو اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ نہیں، اندر چلو، امرو نے زنانہ آواز میں کہا۔ کوئلہ جادوگر آگے بڑھا اور دربار میں داخل ہو گیا۔ امرو بھی اس کے پیچھے غائبانہ حالت میں دربار کے اندر آ گیا۔ دربار اس وقت درباریوں سے بھرا ہوا تھا۔ افراسیاب شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ کوئلہ جادوگر امرو اندر آتے ہی امرو کو کوئی نہ دیکھ سکا، کیونکہ اس نے سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ کوئلہ جادوگر افراسیاب کے تخت کے سامنے جھک کر شاہی آداب بجا لایا۔ افراسیاب نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ہماری بیٹی فرفر جادوگرنی کو طلاق کیوں دی؟ افراسیاب نے کوئلہ جادوگر سے کہا۔ تمہیں طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ امرو عیار طلسم ہوشربا میں آ چکا ہے اور یہ سب شرارت اسی کی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئلہ جادوگر حیرت کی شدت سے اچھل پڑا۔ ہاں، ہمیں سب کچھ ابھی طلسمی کتاب سے معلوم ہوا ہے، سامری کی طلسمی کتاب نے بتایا ہے، افراسیاب نے کہا۔ گزشتہ شام امرو سرحدی محافظوں کو بے ہوش کر کے طلسم میں داخل ہوا تھا اور پھر خوبصورت جادوگرنی کے روپ میں تمہارے پاس جا پہنچا۔ ادھر دیکھو۔ افراسیاب نے تخت کی دانی جانب اشارہ کیا۔ اس طرف برق جادوگرنی طلسمی پنجرے میں قید پریشان بیٹھی تھی۔ ارے خالہ، برق جادوگرنی! کوئلہ جادوگر اسے پنجرے میں قید دیکھ کر حیرت سے چلایا۔ ہاں، یہ برق جادوگرنی ہے۔ اس نے صرف اپنی بیٹی تتلی جادوگرنی کی موت کا انتقام لینے کے لیے امرو سے مدد لی، حالانکہ امرو 2 مہینے پہلے طلسم میں آنے سے توبہ کر چکا تھا۔ اگر وہ توبہ نہ کر چکا ہوتا تو ہم اس سے طلسمی نگری کے حاکم کچرا جادوگر کی موت کا انتقام لیتے، جس سے وہ طلسمی نگری سے قید کر کے لے گیا اور اپنے ملک پہنچ کر اسے مار ڈالا۔ امرو نے دربار میں بدلی ہوئی صورتحال دیکھی تو بوکھلا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ افراسیاب سب کچھ معلوم کر چکا ہے اور اس کی ساری محنت پر پانی پھر چکا ہے۔ وہ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے نئی ترکیب سوچنے لگا۔ افراسیاب کوئلہ جادوگر سے کہہ رہا تھا، جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا کہ یہ سب چکر برق جادوگرنی کا چلایا ہوا ہے، ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ مجھے معاف کر دیں عالی جاں، کوئلہ جادوگر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ خوبصورت جادوگرنی اصل میں امرو عیار ہے۔ مجھے بھی معلوم نہیں تھا طلسم کا وزیر اعظم اتنا کم عقل ہوگا کہ خوبصورت جادوگرنی اور امرو میں فرق محسوس نہ کر سکے۔ افراسیاب نے اس بار غصے سے کہا، اس لیے تمہیں سزا دینا بھی ضروری ہے۔ یہ کہہ کر افراسیاب نے کوئلہ جادوگر کی طرف پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے وہ برق جادوگرنی کی طرح پنجرے میں قید ہو گیا۔ یہ طلسمی پنجرہ تھا، اس لیے اس پر کسی کا جادو اثر نہیں کر سکتا تھا۔ رحم کریں عالی جاں، رحم کریں! کوئلہ جادوگر پنجرے میں بند بھرائی ہوئی آواز میں افراسیاب سے اپیل کرنے لگا۔ بکو مت افراسیاب غرایا، تم دونوں کو پاتال میں پھنکوا دیا جائے گا، یہی تم دونوں کی سزا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر امرو عیار کو غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً سلیمانی زنبیل سے بے ہوشی کا گولا نکال کر فرش پر دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے دربار میں گہرا دھواں پھیل گیا۔ افراسیاب اور اس کے درباری اس اچانک نمودار ہونے والے دھوئیں کو دیکھ کر حیران نظر آنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتے، بے ہوشی کے گولے نے اثر دکھایا اور سب لوگ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کر ادھر ادھر گر پڑے۔ امرو نے اپنا سانس روک لیا تھا، اس لیے اس پر بے ہوشی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ برق جادوگرنی اور کوئلہ جادوگر پنجرے میں ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ دربار کے دروازے پر کھڑکیاں کھڑے چاروں دربان بھی بے ہوش ہو چکے تھے۔ امرو نے تیزی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے جادوگروں کے مردانہ زیورات اتار کر جیبوں سے اشرفیاں نکال کر اپنی زنبیل میں بھر لیں۔ جادوگروں کے گلے میں ہار پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں موجود ہیروں کی انگوٹھیاں اور دوسری قیمتی چیزیں اتار کر سب کچھ زنبیل میں ڈال دیا اور افراسیاب کے تخت کی طرف بڑھا۔ افراسیاب کے قریب آ کر سب سے پہلے اس نے افراسیاب کے سر پر رکھا بیش قیمت ہیرے جواہرات سے
کا تاج اتارا اور اپنی سلیمانی زنبیل میں ڈالا. پھر اس کے گلے سے سچے موتیوں کی مالائیں، ہاتھوں سے انگوٹھیاں اور پوشاک میں لگے ہر قسم کے سونے کے زیورات اتار لیے. لوٹ مار فارغ کر کے اس نے زنبیل سے تیز دار والا استرا نکالا. اس نے استرے سے افراسیاب کی داڑھی، مونچھیں، بویں اور سانڈ مونڈ دیا. افراسیاب کی شکل دیکھ کر وہ ہنسا اور بولا، ساری عمر یاد کرو گے کسی سے پالا پڑا تھا. افراسیاب سے ہٹ کر عمر نے دوسرے جادوگروں کی طرف بڑھا. ایک ایک کر کے تمام جادوگروں کے سر کے بال اور مونچھیں اور بھوؤں کو مونڈ ڈالا. پھر وہ برق جادوگرنی کے پاس آیا جو پنجرے میں بے ہوش پڑی تھی. لو بھی برق جادوگرنی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. امرو نے مسکرا کر کہا، اب میرا انعام کون دے گا؟ اور تم تو بے ہوش ہو. خیر کوئی بات نہیں، امرو نے اپنا انعام حاصل کرنا جانتا ہے. اس نے زنبیل سے رنگ اور روغن عیاری کا سامان نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا. برق جادوگرنی کا ہم شکل بن کر اس نے زنانہ لباس پہن لیا. اب وہ برق جادوگرنی دکھائی دے رہا تھا. اس نے آئینے میں اپنی شکل کا جائزہ لیا، پھر سب سامان زنبیل میں واپس رکھا اور زنبیل سے بے ہوشی کا ایک گولا نکال کر فرش پر دے مارا. فوراً ہی وہاں دھواں دوبارہ پھیل گیا.